بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیچھے جو باب گزرا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے اور پھر معاذ اللہ تارک صلاۃ بن جاتا ہے یا تارک زکوٰۃ بن جاتا ہے، تو اسے اس کا حکم کیا ہے؟ تو امام قرآنی نے یہ الکوثر الجاری کے اندر اس کا جواب، المنکر لوجوبہما کافر، یا زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ یعنی نماز کی فرضیت جس معنی میں شریعت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کی فرضیت کا جو انکار کر دے، جس طرح کہ کئی ملنگ جو ہیں جو نماز کا یہ جو قیام، رکوع، سجدہ، یہ جو نماز ہے جو حقیقت میں نماز کہلاتی ہے، اس کا انکار کر دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں، یا اس طرح کے کوئی لفظ اور بولتے ہیں اور اس نماز کا انکار کرتے ہیں کہ یہ نماز نہیں، نماز تو وہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ یہ تو محض حرکات و سکنات ہے یا اٹھک بیٹھک ہے معاذ اللہ، تو یہ کفر ہے۔ اس کے نماز کی فرضیت کا انکار کفر ہے، اور ایسے ہی زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار بھی کفر ہے۔ دوسرے نمبر پر کہ اگر کوئی فرض تو مانتا ہے کہ نماز فرض ہے اور زکوٰۃ فرض ہے، مگر سستی کی وجہ سے ادا نہیں کرتا، تو پھر اس میں فقہی مذاہب مختلف ہیں۔ فرضیت کا منکر بالاتفاق کافر ہے، اور فرضیت مان کے پھر سستی کی بنیاد پر جس سے رہ گئی اس کے بارے میں کئی مذاہب ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ اسے حداً قتل کر دیا جائے، یعنی اگرچہ فرضیت مانتا ہے لیکن سستی کی بنیاد پہ ترک کر دیتا ہے، یقتل حداً عند الشافعی، یعنی یہ محض ایک روایت نہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے، بلکہ ان کا مذہب ہے کہ اس کو حداً قتل کر دیا جائے، کہ یہ ایک جرم ہے جس جرم کی سزا شریعت میں یہ ہے کہ اس کو حداً قتل کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ کافر نہیں ہوا لیکن سزا اس کی یہ ہے جو قتل پر منتج ہوتی ہے، جس طرح کہ یعنی شادی شدہ معاذ اللہ زنا کرے تو اس کی سزا رجم ہے، تو اب یہ حد ہے اس کی، یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا ہے، رہا مومن ہی ہے، لیکن ایس مومن کی سزا یہ ہے تو حداً اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی حداً اس کو قتل کر دیا جائے۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے مرتد ہو گیا ہے، وہ حداً اس کو قتل کیا جائے گا۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک روایت یہ ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا، یہ ایک روایت ہے، یہ مذہب نہیں ان کا، ایک روایت ہے کہ جو بے نمازی ہے وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، یہ ایک روایت ہے کس سے؟ امام احمد بن حنبل سے، اور ان کی دلیل جو ہے وہ حدیث ہے جو ترمذی، ابن ماجہ، نسائی میں موجود ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العہد بیننا و بین الکفار الصلاۃ، ہمارے اور کفار کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز کا ہے، فمن ترکہ فقد کفر،
جس نے نماز کو ترک کیا تو اس نے کفر کیا۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگرچہ اس کو کفر شمار نہیں کیا گیا، لیکن حداً اس کو قتل کیا جائے گا، اتنا بڑا جرم کیا ہے اس نے۔ اور امام احمد بن حنبل سے ایک روایت یہ ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا جب ایک نماز وہ ترک کرے گا۔ لیکن جمہور نے اس حدیث کا معنی فمن ترکہا فقد کفر کا معنی کفر اصطلاحی نہیں لیا کہ وہ ملت سے خارج ہو جائے گا، اب دوبارہ کلمہ پڑھے، نکاح دوبارہ کرے، بلکہ اس کو تغلیظ پر محمول کیا ہے۔ تغلیظ جمہور کا مذہب فمن ترکہا فقد کفر، اس کو تغلیظ پر محمول کیا ہے۔ تغلیظ پر یعنی کبھی کسی کو تغلیظاً کافر کہہ دیا جاتا ہے، یہ پھر اس کی آگے دلیل بنتی ہے۔ تغلیظاً لغوی معنی ہوتا ہے تغلیظ کا موٹائی، یعنی حقیقت میں تو کفر نہیں ہوا، مگر اس کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ آئندہ ایسا نہ کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی شدت اور اس کے خطرناک ہونے کو بیان کرنے کے لیے فقد کفر ارشاد فرما دیا۔ تغلیظاً یہ کہہ دیا حقیقت میں، یعنی جس طرح کہ جھڑکی دیتے ہوئے کوئی کسی کو کہہ دے گدھے، تو یہ نہیں کہ اس کے مذہب اور قائل کے نزدیک وہ واقعی 4 ٹانگوں والا ہے اور گدھا ہے، تو اس نے تغلیظاً اس کو گدھا کہہ دیا بلا تشبیہ و تمثیل۔ تو یہاں پر اظہار غصہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آگے اسے محتاط رہنے کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ فرمائے۔ یہ جمہور کا مذہب ہے۔ جمہور اور اجماع میں فرق ہوتا ہے نا، اب یہاں پر امام احمد بن حنبل اس میں شامل نہیں ہیں تو پھر بھی جمہور تو ہے، اور اگر سارے شامل ہوتے تو پھر اجماع ہوتا اس معنی میں جو تغلیظ والا معنی ہے۔ تو بہرحال جو آمدن جو منکر ہو نماز کا، زکوٰۃ کا، تو وہ اس کے کافر ہونے پر اجماع ہے۔ باقی سستی کی بنیاد پر جس نے چھوڑی تو امام شافعی کا مذہب ہے اسے قتل کر دیا جائے، اور قتل حداً کیا جائے، ارتداداً نہیں، حداً۔ اور امام احمد بن حنبل کی ایک روایت یہ ہے کہ اس نے کفر کیا حقیقتاً، اور باقی جمہور نے اس حدیث کو جو ہے وہ تغلیظ پر محمول کیا ہے کہ تغلیظاً اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر قرار دیا ہے تغلیظاً۔ لیکن اس سے یہ پتہ چلا کہ اگرچہ ہمارے مذہب میں یعنی اس کی سزا قتل نہیں ہے، لیکن جب فقہی مذاہب میں سے ایک بڑے مذہب میں سزا قتل بھی ہے تو بندے کو ڈرنا چاہیے نماز کے ترک کے معاملہ میں کہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس پر فقہ اسلامی کا ایک مذہب تو قتل کا حکم دیتا ہے، تو باقی آخرت کا جو عذاب ہے اور اللہ کی ناراضگی ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یعنی جو حدیث شریف ہے العہد بیننا و بین الکفار الصلاۃ، کہ ہمارے اور کفار کے درمیان جو ہے وہ عہد جو ہے عہد وہ نماز کا ہے، یہاں لفظ عہد ہے اس حدیث کے اندر۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کافر کو بھی اس کے دین پر نہ رہنے دیا جائے، کسی کافر کو، یعنی جب جنگ ہو تو اس کے بعد
کسی کافر کو بھی اس کے کافرانہ دین پہ نہ رہنے دیا جائے۔ تو پھر اہل کتاب سے جزیہ کیوں وصول کیا جاتا ہے؟ چونکہ ادھر باب بھی یہ ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، کہ اگر وہ نماز قائم کریں تو پھر انہیں کچھ نہ کہو۔ تو اب جن سے جزیہ لیا جاتا ہے اہل کتاب سے، وہ نماز تو قائم نہیں کرتے، یعنی وہ اپنے مذہب پر ہی رہتے ہیں، تو پھر ان سے جزیہ لے کر انہیں اسلامی ملک میں رہنے کی اجازت کیوں دی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ مشرکین کے بارے میں ہے، یعنی مشرکین وہ جو کہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ویسے تو جو اللہ کے ساتھ اور کسی کو شریک مانتے ہیں، اس لحاظ سے اہل کتاب ہی مشرک بن جاتے ہیں۔ تو عبادت الاوثان جو ہیں ان کے لحاظ سے یہ حکم ہے کہ ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، انہیں قتل کر دیا جائے گا یا وہ پورا اسلام قبول کریں، اور اہل کتاب کو چھوٹ دی جائے گی۔ اور یہ بھی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے تک، جب آپ آ جائیں گے تو اس وقت شریعت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ یہ نافذ کریں گے کہ یا تو کلمہ پڑھو یا پھر قتل کر دیا جائے گا۔ اس وقت اہل کتاب کو بھی یہ چھوٹ نہیں ملے گی۔ اس سے پہلے اہل کتاب کو جزیہ دینے کی چھوٹ ہے کہ انہیں قتل نہ کیا جائے، وہ اگر وہم صاغرون پر عمل کرتے رہیں کہ ذلیل ہو کے جزیہ دیں تو پھر ان کو زندہ رہنے دیا جائے۔ اور جو عبادت الاصنام کے لحاظ سے مشرک ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اگر مثلا وہ کلمہ پڑھیں، نماز پڑھیں تو پھر تو ان کو چھوڑا جائے، ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ وہ اگرچہ کہیں کہ ہم پیسے دیتے ہیں، جزیہ دیتے ہیں، تو ان سے جزیہ قبول نہ کیا جائے۔ آگے الا بحق الاسلام، یہ جب کوئی کسی کو ظلماً قتل کرتا ہے تو پھر اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، یا کسی کا یہ مال ضائع کرتا ہے مسلمان تو اب اس کا مال لے کے اسے دیا جائے گا، تو اب اس کا مال محفوظ نہیں رہے گا۔ اچھا جی، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یعنی حدیث شریف جو ہے امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف جہاد کروں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا۔ اب پہلے جو سوال گزرا ہے اس کے لحاظ سے خلاصہ یہ ہے کہ الناس میں الف لام عہد کا ہے، الف لام عہد خارجی کا ہے، اور مراد مشرک عبادت الاصنام ہیں۔ ہر کافر مراد نہیں ہے کہ اہل کتاب اگرچہ کلمہ نہیں پڑھیں گے مگر جزیہ دے دیں تو ان کے خلاف جہاد نہیں ہوگا، اور جو بت پرست ہیں یہ اگرچہ جزیہ دیں پھر بھی ان کے خلاف اس وقت تک جہاد ہوگا جب تک کہ کلمہ نہ پڑھ لیں۔ یعنی یہ بڑا باریک فرق ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویقیموا الصلاۃ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف جہاد کروں جب تک کہ ایک تو وہ کلمہ نہ پڑھ لیں، اور صرف کلمہ کافی نہیں، آگے وہ نماز پڑھ لیں۔ تو سوال جو پہلا تھا تو اس کے مطابق یہ تھا کہ الناس میں الف لام عہد خارجی ہے، اس میں مسلمانوں کے علاوہ جو لوگ ہیں جن کے خلاف جہاد کیا جا رہا ہے ان کی دو قسمیں ہیں، یا تو اہل کتاب میں سے ہیں یا اہل کتاب کے غیر ہیں۔ اگر اہل کتاب میں سے ہیں تو وہ اس حدیث سے خارج ہیں، چونکہ الناس میں الف لام عہد خارجی ہے تو اس سے مراد ہے عبادت الاصنام، کہ جو بت پرست ہیں ان کے خلاف جہاد کے اندر
یہ حکم ہے کہ یہ تب چھوڑے جائیں گے جب کلمہ پڑھیں. اگر کلمہ نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، تو پھر ان کو قتل کر دیا جائے گا. اور اہل کتاب جو ہیں ان کو اگر وہ جزیہ دینا قبول کر لیں تو پھر ان کو قتل نہیں کیا جائے گا. لیکن یہ حکم بھی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد تک ہے. ان کے بعد اہل کتاب کا بھی وہی حکم ہے جو عبادت الاصنام کا حکم ہے. پھر اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. کیا حکم ہوگا کہ کلمہ پڑھیں، اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو پھر قتل ہے، جزیہ والا مرحلہ ختم ہو جائے گا. اور اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں جو اہل کتاب ہیں ان کے لیے جزیہ والا آپشن موجود ہے کہ اگر وہ جزیہ دینا قبول کریں تو اگرچہ کلمہ اسلام نہ بھی پڑھیں تو ان کو زندہ رہنے دیا جائے گا. مگر آج بھی جو عبادت الاصنام ہیں وہ ان کے خلاف جب جہاد ہوگا تو اگرچہ وہ کہیں کہ ہم جزیہ دیتے ہیں تو ان کے لیے جزیے کا آپشن نہیں ہے. ان کے لیے یہی ہے کہ یا کلمہ پڑھیں یا پھر ان کو قتل کر دیا جائے گا. تو اس بنیاد پر یعنی کافر تو دونوں ٹولے ہیں، اہل کتاب بھی کافر ہیں اور عبادت الاصنام بھی کافر ہیں. لیکن حکم کے لحاظ سے اتنا فرق ہے کہ اگرچہ وہ کتاب محرف ہو گئی مگر پھر بھی وہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کے لیے یہ آپشن ہے کہ پیسے دے کے، جزیہ دے کے وہ آج زندہ رہ سکتے ہیں. اور جب حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت یہ سہولت ان کی ختم ہو جائے گی. اس وقت ان کا حکم بھی عبادت الاصنام کی طرح ہوگا کہ یا کلمہ پڑھیں یا پھر قتل کیے جائیں گے. درمیان میں جزیہ دینے والا آپشن موجود نہیں ہوگا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ حکم حدیث میں ہے کہ اگر کوئی منکر زکوٰۃ ہو تو اس کا خون محفوظ نہیں، زکوٰۃ دے گا تو خون محفوظ رہے گا. یعنی غیر مسلم تھا، کلمہ پڑھا، آگے ضروری ہے نماز بھی پڑھے، زکوٰۃ بھی دے. اور اگر کوئی قبیلہ وہ کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا تو پھر اس حدیث سے ہی ثابت ہوا کہ اس کے خلاف جہاد کیا جائے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کیوں کیا کہ جب انہوں نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا امیر المومنین ارفق بالمومنین، آپ ان کے بارے میں کچھ نرمی کرو، چونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے تو کلمے کا لحاظ ہے. تو اس بنیاد پر جب یہ نماز پڑھتے ہیں صرف انہوں نے زکوٰۃ کے لحاظ سے یہ چھٹی کی ہوئی ہے اور منکر بنے ہوئے ہیں تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے. تو یہ اب پتہ چلا کہ یعنی کوئی ابتداء اسلام بھی نہیں، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات تو مکمل ہو چکی ہے اور پھر آگے دور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہے. اور دور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع ہونے پر یہ علمی اختلاف ہو گیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حکم دے رہے ہیں بحیثیت امیر المومنین کہ واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہ میں ان کے خلاف قتال کروں گا. اور قتال سے مراد یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کی تقریریں کروں گا، یعنی قتال ہے جہاد بالسیف، کہ میں ان کے خلاف جہاد بالسیف کروں گا. تو معترض کا یہ مطلب ہے کہ یہ جب اتنی کلیئر چیز تھی جس پر قائم تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا قدیم الاسلام صحابی اور پھر محدث امت کا، اور ابھی اتنا زمانہ بھی گزر چکا تھا تو ان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی تھی اور انہوں نے اعتراض کیوں کیا حضرت
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر، جبکہ حکم اتنا کلیئر تھا کہ ایک عام بندہ بھی اس حدیث پر یہ سمجھ رہا ہے کہ جو انکار زکوٰۃ کرے گا تو اس کے خلاف پھر جہاد کیا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ اعتراض کیوں کیا؟ ایک تو یہ اعتراض ہے، دوسرا یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے وقت اس حدیث کا حوالہ کیوں نہ دیا ان کو؟ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جواب دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پالیسی کا کہ ان کے خلاف قتال ہوگا اور قتال سے میں باز نہیں آؤں گا اور میں ان کو کوئی نرمی نہیں دوں گا، اور ان کا جو استدلال تھا وہ یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پر زکوٰۃ کو قیاس کیا تھا اور فرمایا تھا واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہ یہ لوگ فرق کر رہے ہیں کہ نماز تو فرض ہے اور زکوٰۃ نہیں، تو جو فرق کرتا ہے اس طرح میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، چونکہ نماز کی طرح ہی زکوٰۃ کا بھی حکم ہے تو یہ فرضیت ماننی پڑے گی۔ تو آپ نے جواب قیاس کے لحاظ سے دیا، تو اس حدیث کے لحاظ سے جواب دینا آسان تھا کہ آپ کہتے کہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ خون اس کا محفوظ ہے کہ جو نماز بھی پڑھے گا زکوٰۃ بھی دے گا۔ تو یہ الکوثر الجاری میں انہوں نے یہ جواب دیا محمول علی انہما لم یبلغہما ہذہ الزیادۃ، کہ ان دونوں بڑی شخصیات تک یہ اضافہ حدیث کا جو ہے نہیں پہنچا تھا، اور دونوں کے لحاظ سے ایک نیا مسئلہ تھا، اور اجتہاد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا صائب ہوا کہ آپ نے اس کو زکوٰۃ کو نماز پر قیاس کرتے ہوئے یہ حکم اخذ کر لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجتہاد میں صائب نہ ہوئے، اور یہ انہیں اجتہاد تب کرنا پڑا جب یہ لفظ ان تک نہیں پہنچے ہوئے تھے۔ تو ایسا امکان ہے کہ کسی حدیث کے بعض الفاظ بعض بڑے صحابہ تک بھی نہ پہنچے ہوئے ہوں، اور بعد کے اندر وہ دیگر صحابہ کے لحاظ سے رائج ہو یا مشہور ہو۔ تو یہ صورتحال تھی کہ انہوں نے قیاس کی بنیاد پر اجتہاد کیا اور حکم نکالا، اور اس میں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اختلاف کر رہے تھے، اور بعد میں انہوں نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا، اور یہ جو فتویٰ تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، جو مشکات شریف میں حدیث موجود ہے کہ وہ دن جس دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فتویٰ دیا، میری پوری زندگی کی فتوحات پر ان کا ایک دن بھاری ہے، کیونکہ اگر اس دن وہ میری بات مانتے تو اسلام تو اسی دن ختم ہو جاتا، کہ یوں چھٹیاں اگر اسلام میں منظور کر لی جاتی تو پھر اسلام باقی نہ رہتا۔ تو ان کا یہ فتویٰ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ میری ساری فتوحات بھی اس کا عوض نہیں بن سکتی، اور پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا دل بھی اس کام کے لیے کھول دیا جس کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی اللہ نے شرح صدر عطا فرمایا تھا۔ اور پھر بعد میں ہم اس کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ضروریات دین میں سے اگر کسی ایک چیز کا بھی کوئی منکر ہو تو وہ انکار پورے دین پر محیط ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ صرف ایک چیز کا منکر ہے باقی دین تو صحیح ہے۔ تو ضروریات دین میں سے ایک کا انکار پورے دین کا انکار ہے، تو اس بنیاد پر زکوٰۃ ضروریات دین میں سے ہے، تو اس کا انکار کلمے کا انکار ہے، اس کا انکار نماز کا انکار ہے۔ تو ضروریات دین میں سے ایک چیز کے انکار کے بعد پھر اس بندے کے کلمے کا اعتبار نہیں رہتا،
کہ کوئی پھر حوالہ دے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا اس کا خون محفوظ ہو گیا، تو یہ بندہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے۔ یہ حدیث ہی پیش کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے خود سنا ہے کہ کلمہ پڑھنے سے بندے کا مال اور جان محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں یہ سارے لوگ کلمہ گوئے، کلمے کا تو انکار انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے تو صرف زکوٰۃ دینے کا انکار کیا ہے۔ تو اب اصول کی روشنی میں جو حضرت صدیق اکبر جس پر قائم تھے وہ یہ تھا کہ ضروریات دین میں سے ایک چیز کا انکار پورے دین کا انکار ہے، یعنی ایمان تجزی کو قبول نہیں کرتا، ایمان تجزی کو قبول نہیں کرتا کہ کہا جائے کہ یہ بندہ آدھا کافر ہے آدھا مومن ہے۔ اگر مومن ہے تو پورا مومن ہے، کافر ہے تو پورا کافر ہے، ایمان تجزی کو قبول نہیں کرتا۔ تو اس بنیاد پر جب ضروریات دین میں سے ایک کا انکار ہوا تو اس ایک کے انکار کی وجہ سے پورے دین کا انکار مانا جائے گا۔ ایسے ہی یہ آج کے جو مسائل ہیں، مثلا معاذ اللہ اگر کوئی توہین رسالت کرتا ہے تو اس کے بعد کوئی شخص یہ غامدی جیسا کہے کہ تم اس کو کیوں کافر سمجھتے ہو کہ یہ تو کلمہ گو ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کلمہ پڑھ لے اس کا خون محفوظ ہے، اس کو نہیں چھیڑا جائے گا، تو اس نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، یہ نمازی ہے، زکوٰۃ کا منکر نہیں ہے، حج مانتا ہے، پورا دین مانتا ہے، تو اس کے کلمے کا تم لحاظ کرو۔ تو جواب میں یہ ہوگا کہ یہ ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار پورے دین کا انکار کہلاتا ہے۔ تو اس نے جس وقت عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عملاً انکار کر دیا ہے توہین کرنے کی وجہ سے، تو اب اس کے کلمے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کی نمازوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس توہین رسالت کی وجہ سے اس کو معاذ اللہ کافر قرار دیا جائے گا۔ اچھا جی، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا تو یہ دو طرح کے لوگ تھے، یا تو اہل ردت تھے یعنی مرتد ہو گئے تھے سارے دین سے، اور یا باغی تھے، اور اجماع ہے کہ جو مرتد ہو جائیں، اہل ردت ہوں یا باغی ہوں، تو ان کے بچوں کو قیدی نہیں بنایا جاتا، یعنی خود تو ان باغیوں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے اور مرتدین کے خلاف، تو بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا، تو بچوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، اور یہاں بچوں کے خلاف بھی کارروائی ہوئی تھی۔ تو اس کا جواب انہوں نے یہ لکھا کہ یہ جو اجماع ہے یہ اس واقعہ کے بعد منعقد ہوا تھا، اہل ردت اور منکرین زکوٰۃ کا مرحلہ گزر چکا تھا، اس کے بعد اس پر اجماع ہوا تھا کہ جو باغی ہیں اور مرتدین ہیں ان کے خلاف جب کارروائی ہوگی تو ان کے بچوں کو قیدی نہیں بنایا جائے گا۔ یہ اجماع مؤخر ہے اس سے جو واقعہ ہو چکا تھا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ حکم جو ہے وہ ظاہر پہ لگتا ہے، اور دل کے معاملے اللہ جانتا ہے۔ یعنی حکم ظاہر پہ لگتا ہے کہ مطلب کیا ہے کہ جب ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ لیا تو اب وہ محفوظ ہو جائیں گے، اور باطن میں جو کچھ ہے وہ اللہ پر ہے۔ یہ حاکم اسلامی یا مجاہد اس چیز کا مکلف نہیں کہ وہ دل کو جانے، اور نہ عام بندہ بعد والا حاکم جان سکتا ہے، تو اس لیے ظاہر کے اوپر حکم لگے گا۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ مفضول جو ہے وہ فاضل سے مناظرہ کر سکتا ہے۔ مفضول، فاضل تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور مفضول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو مناظرہ شروع کر دیا، یعنی ان کے فیصلے پر اعتراض کہ یہ تم منکرین زکوٰۃ کے خلاف قتال کا حکم نہ دو، نرمی کرو۔ یہ جو مناظرہ تھا
تو یعنی پتہ یہ چلا کہ امیر المومنین کا ہر حکم ماننا ضروری بھی ہے، لیکن جہاں مسئلے کی سمجھ نہ بھی آتی ہو تو بحث کرنا بھی جائز ہے۔ یہ نہیں کہ پابندی لگا دی جائے گی کہ چونکہ فلاں بندہ امیر المومنین ہے تو تم آگے بات نہیں کر سکتے۔ یعنی امیر المومنین کو کسی بات پر متنبہ کرنا یا جہاں بحث کا جواز بنتا ہے وہ بحث کرنا، اس کی شرعی طور پر اجازت ہے کہ اطاعت امیر لازم ہے، لیکن اس کے باوجود مناظرے کی گنجائش بھی موجود ہے اطاعت امیر کے ہوتے ہوئے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر میں غلطی کروں تو قومونی، تم مجھے سیدھا کرو۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ چاہا کہ میں حق مہر معین کر دوں، ایک معین مقدار، تاکہ اس مر کوئی بار بار سوچنا ہی نہ پڑے، پوچھنا ہی نہ پڑے کہ حق مہر کتنا رکھنا ہے۔ تو آپ نے حق مہر معین کیا اور مسجد نبوی شریف میں منبر پر اعلان کیا کہ زیادہ بھاری حق مہر نہ دیا کرو، منع کیا، اور ایک معمولی مقدار معین کی۔ تو ابھی منبر سے نیچے نہیں اترے تھے کہ ایک عورت نے آ کر آپ کو روک لیا۔ یعنی عورتیں بھی مسجد میں جمعہ یا جو بھی اجتماع ہو رہا تھا موجود تھیں، اور وہ باپردہ تھی۔ تو اس نے آ کے کہا کہ امیر المومنین آپ قرآن کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا دبدبے والا امیر المومنین اور مقابلے میں کوئی مرد بھی نہیں، عورت، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ چل مائی بہت ہے، یعنی کہ تمہارا کیا کام ہے کہ میں امیر المومنین ہوں اور پھر امت کا اتنا بڑا عالم ہوں اور تم ایک بی بی ہو اور آ کے مجھے روک رہی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ کیسے میں نے قرآن کے خلاف حکم کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ قرآن مجید میں لفظ قنطار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسے تم نے قنطار مال دیا، اب اس سے تم علیحدگی کرتے وقت آگے احکام ہے اس کے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو آپ بتا رہے ہو غالباً 5 درم، یہ قنطار مال تو بنتا ہی نہیں ہے۔ قنطار جو ہوتا ہے ڈھیروں مال، تو ڈھیروں دینا جائز ہے تو پھر ہی قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو اس بنیاد پر آپ اس کو اپنی طرف سے فکس نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن میں اس سے کہیں زیادہ مال دینے کا بھی حکم موجود ہے۔ اگر کوئی دینا چاہے، لازم نہیں، اگر کوئی مہر دینا چاہے تو اس کا جواز موجود ہے، اور آپ جواز ختم کر رہے ہیں، تو یہ درست نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ منبر پہ چڑھے اور آپ نے فرمایا کہ اصابت المرأة واخطأ الرجل، کہ مرد نے مسئلہ غلط بتایا، عورت نے آ کے مسئلہ صحیح بتا دیا، یعنی وہ اپنا حکم واپس لے لیا جو تعین فرما رہے تھے حق مار کی مقدار کے لحاظ سے۔ تو اگرچہ اس وقت اصطلاح مناظرہ نہیں تھی، مناظرہ کی اصطلاح، تعریف توجہ المتخاصمین فی النسبۃ اظہار الثواب، یہ چیزیں بعد میں آئیں، لیکن جس چیز کو بعد میں مناظرہ کہا گیا وہ اس وقت مصداق موجود تھا، تو اس واسطے پھر محدثین نے لفظ استعمال کیا کہ اس سے پتہ چلا جواز مناظرۃ المفضول للفاضل، کہ مفضول کا فاضل سے مناظرہ ہو سکتا ہے۔ اگلے باب میں وقال عدۃ من اہل العلم فی قولہ تعالی فوربک لنسألنہم اجمعین، محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، جس طرح دوسری جگہ فلا وربک، تو یہ اہم ترین مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالی قسم اٹھاتا ہے اپنی
اور نسبت ربوبیت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتا ہے، اس معنی میں کہ آپ کے رب کی قسم. یعنی ایک تو یہ ہو سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا وعزتی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری قسم. یہ ہے کہ مجھے آپ کے رب کی قسم، لنسألنہم اجمعین، ہم ان تمام سے سوال کریں گے. کس چیز کا؟ عما کانوا یعملون، اس بارے میں جو وہ عمل کرتے رہے. تو یہ بتا کہ یہ جو سوال ہے یہ ہوگا لا الہ الا اللہ کے بارے میں. ہر ایک سے سوال ہوگا کہ کلمہ پڑھا ہے یا کلمہ نہیں پڑھا. تو امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی ایک عمل ہے، اور ان الایمان هو العمل یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. اور لا الہ الا اللہ یہ پورے کلمے کا یہاں پر مخفف ہے، یہ نہیں کہ صرف آدھے کلمے کا سوال ہوگا، پورا سوال ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اجمعین. اب یہ ہے کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کہ اس دن سوال نہیں کیا جائے گا کسی انس سے. نکرہ تحت النفی ہے، اگر اربوں تعداد ہے انسانوں کی، کسی ایک سے بھی سوال نہیں کیا جائے گا، اور جنوں سے بھی سوال نہیں کیا جائے گا. اور ادھر یہ ہے قسم اٹھا کے فَوَرَبِّكَ، محبوب تمہارے رب کی قسم ہم ضرور پوچھیں گے ان سے. اتنا یعنی بڑا تعارض ہے. ادھر یہ ہے کہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے سوال سے، کوئی بھی سوال سے مستثنا نہیں ہے. اور ادھر یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں جس سے پوچھیں گے. تو یہ تعارض ہے ان دونوں باتوں میں. ایسے ہی وہ جو دوسری آیت ہے واقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون، انہیں روکو، ان سے سوال کیا جائے گا. اور ادھر ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. اچھا جی، اب یہاں جو جواب ہے وہ کئی سوالوں کا جواب ہے. یعنی ایسی کنجی ہے جس سے کئی بند تالے کھولے جا سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے جب سوالات کیے جائیں تو مثلا یہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ بندہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا، جبکہ بعض جگہ ماں کا نام نہیں لیا جائے گا، باپ کا نام لیا جائے گا. تو پھر کوئی تمہیں پکڑ بیٹھے کہ یہ پھر کیوں ہے، وہاں تو صرف ماں کا نام لیا جائے گا. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ذَاکَ فِی وَقْتٍ وَہَذَا فِی آخر، کہ قیامت کے دن کے سوالات کے لحاظ سے وقت بھی کئی ہوں گے، جگہیں بھی کئی ہوں گی. مثلا قیامت کے دن موقف کئی ہوں گے، کئی میدان ہوں گے، کئی جگہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا. جس طرح کہ بلا تشبیہ و تمثیل جو ہے وہ پہلے ایک جگہ پہ حاضری لگائی جائے، پھر دوسری جگہ حاضری لگائی جائے، پھر تیسری جگہ حاضری لگائی جائے. جس طرح جا کے یہ ایئرپورٹ پہ جا کے اترتے ہیں حاجی تو ایک جگہ ان کا سارا شمار ہوتا ہے، پھر اس سے آگے جاتا ہے تو اگلے حال میں پھر شروع ہو جاتا ہے، اس سے آگے پھر شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح میدان معاشر کے اندر اس میں اوقات بھی متعدد ہوں گے. یعنی کہ 1 منٹ کا میدان معاشر ہے، وقت بہت طویل ہے اس کا. تو ایسے ہی جگہیں بھی کئی ہیں. تو یہ جو آیت ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اجمعین، یہ کسی اور جگہ کے لیے ہے. اور یومئذ لا یسأل عن ذنبہ یہ کسی اور جگہ کے لیے ہے. یعنی قیامت کے دن کے میدانوں کے لحاظ سے کہ کوئی میدان ایسا ہے
جہاں سوال نہیں کیا جائے گا، اور کوئی میدان ایسا ہے جہاں سوال کیا جائے گا کہ کسی ایک معین کے لحاظ سے وہ تو پھر تعارض بنتا ہے۔ تو یہاں جدا جدا مکان ہیں اور پھر جدا جدا احکام ہیں، ایسے ہی جدا جدا اوقات ہیں کہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ جس وقت میں سوال نہیں کیا جائے گا، دوسرا وقت وہ ہوگا جہاں سوال کیا جائے گا۔ تو یہ جو جدا مکان ہے، جدا زمان ہے، ان کے لیے پھر احکام بھی جدا ہیں۔ تو تعارض تب ہوتا جب ایک ہی وقت کے بارے میں ہوتا، ایک جگہ ہوتا کہ سوال کیا جائے گا، دوسری جگہ ہوتا کہ سوال نہیں کیا جائے گا، تو پھر جا کے تعارض بنتا۔ ایسے ہی یہ بھی صحیح ہے کہ ماں کے ساتھ نسبت کی بنیاد پر بندے کو بلایا جائے گا، اور یہ بھی ہے کہ باپ کا بھی لحاظ ہوگا، اور اس طرح ولدیت بھی پوچھی جائے گی۔ تو وہ ماں والے لحاظ سے جو حاضری لگے گی وہ اور میدان میں ہوگی، وہ باپ کے لحاظ سے جو بلایا جائے گا تو وہ اور میدان میں ہوگا۔ تو اس بنیاد پر بھی ان باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ذاک فی وقت وہذا فی وقت آخر، او ذاک فی موقف، موقف ہے وقوف کی جگہ یعنی میدان، یہ ایک میدان کی بات ہے، اور دوسری جو ہے وہ دوسرے میدان کی بات ہے۔ تو دونوں صحیح ہیں۔ یا پھر آگے مفسرین نے اس طرح بھی جواب دیے کہ کہیں سوال ہوتا ہے معلومات لینے کے لیے کہ پتہ نہیں چل رہا، تو یہ ہے کہ لا یسأل عن ذنب انس ولا جان، اللہ محتاج نہیں ہے کہ وہ پوچھے کہ کوئی بندہ بولے گا، یعنی دنیا میں یہ سمجھتا رہے کہ میں جب مانوں گا کہ میں نے گناہ کیا ہے تو پھر ہی سزا ملے گی، جب میں مانوں گا ہی نہیں تو پھر میرا مسئلہ تو کلیئر ہے۔ تو اسے بتایا گیا کہ لا یسأل، تم مانو گے ہی نہیں تو تم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، یعنی اللہ خود جانتا ہے، اللہ خود جانتا ہے کہ جو کچھ تو نے کیا ہوا ہے، کوئی تیرے اقرار کی وجہ سے معاملہ نہیں چلنا حساب کا، وہ تو پہلے ہی سب کچھ طے ہے، تیرے سوال پر کوئی مبنی نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر بھی جواب دیا گیا۔ پھر اس لیے ایک وہ سوال ہوتا ہے کہ جو جس میں سائل کو احتیاجی ہو جواب کی، اور دوسرا وہ ہے کہ جس میں اس کو کوئی احتیاجی نہ ہو۔ تو اس بنیاد پر یہ متعدد الفاظ بولے گئے ہیں۔ باقی عما کانوا یعملون، تو یہاں پر تفسیر کیا ہے؟ ان قول لا الہ الا اللہ۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ما جو ہے یہ تو عموم کے لیے آتا ہے، عموم کے لیے مطلب کیا تم نے زندگی میں کمایا، کیا تم نے زندگی میں کھایا، تمہاری آنکھوں نے کیا دیکھا، تمہاری زبانوں نے کیا بولا، تم نے کتنا علم حاصل کیا، تم نے اپنے پڑھے ہوئے پہ کتنا عمل کیا، تو کروڑوں سوال ہوں گے۔ تو یہاں صرف یہ کہا جا رہا ہے ان قول لا الہ الا اللہ، کہ صرف اس بارے میں سوال ہوگا، اور ما کا عموم ہے، تو یہ صرف ایک کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس کا یہ جواب ہے کہ یہاں پر کل کو جز پر محمول کیا گیا ہے، کل کو، اور جز بھی وہ جو جز اعظم ہے۔ تو باقی کروڑوں سوالوں سے کا جس پر مدار ہے، اس میں سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ کلمہ پڑھا تھا یا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ تو اس بنیاد پر کل بول کے جز مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو ما جو ہے عام ہے، لیکن عام کی تخصیص بھی کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے ان قول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر کی گئی، اور اسی سے ہی وہ جواب ہے کہ قیامت کے دن تو ذرے ذرے کا سوال ہوگا، یہاں تک کہ کھجور کی گٹھلی میں جو باریک سا دھاگا سا ہوتا ہے اس کا بھی سوال ہوگا۔ تو ادھر تو یہ کہا جائے صرف لا الہ الا اللہ کا سوال ہوگا، اس کا جواب بھی یہ ہے کہ یہ
ایک فرد کا ذکر ہے، باقی کی نفی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ باقی کا مدار اس پر ہے، پہلے اس کا فیصلہ ہوگا ایمان عقیدے کا، اور اس کے بعد پھر دوسرے سوالات ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم۔